اس ونٹر میں آپ نے فش تو کئی بار کھائی ہوگی، ایک بار آپ فش روغن جوش بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ٹیسٹ اتنا بہترین کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ صرف فش سے بنا ہے۔ تو آج ہم نے گھر پہ بنایا ہے اپنے فش روغن جوش، اور مجھے لگا میں آپ کے ساتھ ضرور ریسیپی شیئر کرتی ہوں۔ بنانا کافی زیادہ آسان ہے۔ یہاں پہ ہم نے فش یوز کی ہے، اس کو پہلے ہم اچھے سے کلین کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس کو آپ کو ہلدی اور نمک کی میرینیشن کرنی ہوتی ہے۔ میرینیشن سے پھر جب فش کو فرائی کرتے ہیں تو کافی اچھا فلیور آتا ہے، اس کا کلر بھی بہترین آتا ہے اور یہ کرسپی فرائی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے میں فش کو میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی، آپ چاہے تو اوور نائٹ رکھ سکتے ہیں اگر ٹائم ہے، ادروائز کچھ گھنٹے۔ اب میں مسٹرڈ آئل لوں گی، میں یہاں پہ کافی سارا لے رہی ہوں کیونکہ مجھے بعد میں فش فرائی کرنی ہے، لیکن ابھی میں روغن جوش کے لیے پیاز فرائی کر رہی ہوں۔ 2-3 پیاز آپ فرائی کریں گے، اگر آپ کے پاس پران ہے تو وہ زیادہ بیٹر آپشن ہے۔ پیاز کو آپ کو اچھا گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے یہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں، ان کو نکال کے آپ پیسٹ بنا دیں گے۔ اب میں نے یہی مسٹرڈ آئل ٹرانسفر کیا ہے ایک دوسرے پین میں، جو کھلی پین ہے اس میں فش فرائی کر دوں گی۔ فش فرائنگ کا یہی اصول ہے کہ تیل بہت گرم ہونا چاہیے۔ ایک سائڈ پہ اچھے سے فش کو فرائی کریں گے، جب وہ گولڈن ہو جائے پھر فلپ کریں گے دوسرے سائڈ پہ۔ اچھے سے کرسپی دیکھیے ہو گئی ہے، نہ ٹوٹ گئی ہے نہ اسٹک کیا ہے۔ انہی چیزوں کو فالو کر کے ساری فش کو آپ نکال کے رکھیں گے پلیٹ پہ، اور یہی آئل لیں گے آپ کسی کھلے برتن میں جس میں آپ کو کوکنگ کرنی ہے۔ میں نے یہاں پہ کھڑے مسالے ڈال دیے ہیں، اس میں چھوٹی الائچی، بڑی الائچی، دال چینی، لونگ اور زیرہ۔ یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں لال مرچ کے 2 بڑے چمچ۔ اس کو ہم تیل پہ کچھ دیر فرائی کریں گے، آپ چاہے تو ہلکا سا پانی ڈال دیجیے گا تاکہ یہ جلے نہ، لیکن لال مرچ کو فرائی کرنے سے بہت ہی خوب کلر آئے گا آپ کو اس میں، اور اچھا فلیور بھی آئے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے لال مرچ فرائی ہو چکی ہے تیل پہ۔ اب میں اس میں ڈالوں گی پیاز کا پیسٹ جو میں نے بنا دیا تھا، تو میں یہ 3-4 چمچ ڈال دوں گی، تو اکارڈنگلی آپ بھی ایڈجسٹ کیجیے گا۔ تو یہ ڈالنے کے بعد ہلکا پانی ڈال کے تھوڑا سا اس کو بھی بھونیں گے ہم۔ اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں جو ہم نے باقی اسپائسز گھر میں یوز کرتے ہیں سمپل سے، وہی یہ جانے کی ہلدی میں تھوڑی سی ڈال رہی ہوں، آدھی چمچ، بڑی چمچ لیکن، سونف اور جنجر پاؤڈر، یہی سمپل اسپائسز مکس کریں گے اچھے سے۔ اب یہاں پہ ایک اسٹیپ ہے کہ آپ کو اس کو تب تک فرائی کرنا ہے جب تک نا اوپر سارا تیل آ جائے اور آپ کو لگ جائے کہ اب پیاز اور جو مسالے ہیں وہ اچھے سے بن چکے ہیں۔ اس سٹیج پہ میں یہاں پہ مٹن اسٹاک ایڈ کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس مٹن اسٹاک نہیں ہے چکن اسٹاک ڈالیے، لیکن ضروری ہے تاکہ روغن جوش کا ٹیسٹ آئے اس میں۔ نمک ایڈجسٹ کریں گے ہم یہاں پہ۔ ساتھ میں یہاں پہ ایک جنجر گارلک کا پیسٹ ڈال رہی ہوں، آپ چاہے تو ثابت گارلک بھی ڈال سکتے ہیں۔ فرائیڈ فش جو ہم نے رکھی تھی نکال کے پلیٹ پہ، وہ سارے پیسز بھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ مٹن اسٹاک کافی آسان ہے نکالنا، بس مٹن کو آپ کو نمک یا صرف گارلک کے ساتھ 3-4 ابال دینے ہیں جب تک اس میں اسٹاک آ جائے۔ چاہے تو چکن کی ہڈیوں کا بھی آپ اسٹاک نکال کے اس میں ڈال سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے میں تھوڑی سی کسوری میتھی اس میں ڈال رہی ہوں۔ اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور لڈ سے کور کریں گے، تب تک کوک کریں گے جب تک نہ کری ریڈیوس ہو اور فش میں فلیورز چلے جائیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کری ریڈیوس ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کو اوپر گارنش کریں گے فریش کورینڈر سے، اور ٹھنڈا ہو کے اگلے دن کھائیں گے۔ ہم کشمیری تو ٹھنڈا ہو کر ہی فش کھاتے ہیں، آپ اپنے حساب سے دیکھیے گا کیسے آپ کو پسند ہے۔ تو نیکسٹ ڈے یہاں پہ دیکھیے میں نے لڈ اوپن کی ہے، فش کمپلیٹلی ٹھنڈی ہے۔ اب اس کو گرم چاول کے ساتھ کھانے میں جو مزہ آئے گا اس کا کیا ہی کہنا۔ تو یہاں پہ دیکھیے ہم نے ڈش آؤٹ کیا ہے فش کا ایک پیس، اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے اس میں روغن جوش کی کری، اور یہ ٹھنڈی فش ہے کمپلیٹلی، اور چاول بہت گرم ہے، تو اس کو فش کی پیسز کو ہم کاٹیں گے، کانٹے چیک کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کھائیں گے۔ تو ہم نے تو بسم اللہ کیا، آپ بھی ضرور بنائیے گا اور مجھے کامنٹس میں لکھیے گا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔